مشرک کا معبود اللہ نہیں ہوتا، مشرک خواہشات نفس کا بندہ ہوتا ہے، اپنی مرضی سے۔ آپ چاہے مٹی کا بت بنا لیں، پتھر کا بت تراش لیں، یا اپنے نفس میں یا دنیا کو بت بنا لیں، تو فرق تو کوئی نہیں ہے، بت تو بت ہے۔ بت وہ جس کے سامنے آپ کا سر جھک جائے، اللہ کے مقابلے میں وہ بت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع مشرک اور مومن میں فرق۔ دیکھیں، میں بات کر رہا ہوں، گزشتہ نشست میں نے یہ بات کی تھی کہ مومن کا یقین ہوتا ہے حقائق پر، جو سچ ہے اس پر وہ یقین کرتا ہے۔ مشرک جو ہے، جو نظر آ رہا ہے اس پر اس کا یقین ہوتا ہے، جو نظر آ رہا ہے، اور مومن جو نظر نہیں آ رہا اور ہے وہ سچ اور حقیقت، اس پر مومن کا یقین ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے، دیکھیں، میں یہی بات کر رہا تھا، سوچ کی بات ہوتی ہے، اصل مسئلہ سوچ کا ہے اور یقین کا ہے۔ مومن کی سوچ یا اس کا یقین ظاہر کی بجائے باطن پر ہوتا ہے، اصل حقیقت پر اس کا یقین ہوتا ہے۔ جیسے کہ انسان ہے، انسان کا ایک ظاہر ہے جسم، اور ایک اس کا باطن ہے اور اس کو روح کہتے ہیں۔ تو انسان میں اصل جز تو اس کا روح ہے، جس کو ہم روح ربانی کہتے ہیں۔ روح ربانی ہماری حقیقت ہے، اس میں جنس کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہماری روح ان صفات سے مبرہ ہے۔ روح تو اللہ کی ہے، اللہ کی طرف سے پھونکی گئی ہے، اور اس کا مادہ تخلیق نور ہے۔ ہم حقیقت میں نورانی ہیں۔ تو مومن کا حقیقت پر یقین ہوتا ہے، اس کا یقین ہوتا ہے کہ میں تو جو نظر آ رہا ہوں وہ تو نہیں ہوں، اور میری حقیقت تو وہ ہے جو کہ نظر نہیں آ رہی۔ اب اس کو وہ چونکہ جستجو میں ہوتا ہے سچ کی، تو سچ اسے ملتا ہے قرآن سے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حقائق کو کھول کر بیان کیا ہے۔ ساری باتیں، ساری حقیقتیں، سارا علم قرآن میں ہے۔ وہ پہلی وحی جب آ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم۔ وحی کی ضرورت اس لیے پڑی کہ اس کو ان حقائق جاننے کی ضرورت تھی جو اپنے قوتوں سے یہ حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ مختصر بات ہے، اور اس کا تعلق تو اب اس کے لیے جزا و سزا بھی ہے، اور اس کا ایک نتیجہ بھی ہے چونکہ زندگی کا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سچ کی کتاب حق، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق کے وَبِالْحَقِّ، حق کے لیے میں نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور اس میں سچ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک بات نوٹ کر لیں کہ سچ وہ ہے جو کہ نظر نہیں آ رہا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے دعوت پیش کی، دعویٰ کیا، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک پیغام لایا ہوں۔ تو انہوں نے حضور کے ظاہر کو دیکھا کہ یہ کیسا انسان ہے، یہ کیسا رسول ہے، مختلف باتیں، یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے۔
ان کو اصل میں ان کو تلاش نہیں تھی حق کی، سچ کی۔ آج بھی جس کو حق کی تلاش نہیں ہے وہ ظاہر کو مانتا ہے، باطن کو نہیں مانتا۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اور میں آپ کو مشرک اور مومن میں فرق بتا رہا ہوں۔ مشرک کا معبود اللہ نہیں ہوتا، مشرک خواہشات نفس کا بندہ ہوتا ہے، اپنی مرضی سے۔ آپ چاہے مٹی کا بت بنا لیں، پتھر کا بت تراش لیں، یا اپنے نفس میں یا دنیا کو بت بنا لیں، تو فرق تو کوئی نہیں ہے، بت تو بت ہے۔ بت وہ جس کے سامنے آپ کا سر جھک جائے، اللہ کے مقابلے میں وہ بت ہے، اور معبود وہ ہے جو اللہ ہے، حقیقت ہے وہ، اس کی مثال کوئی نہیں ہے۔ لیکن بت تو یہ ہے، ہمارے جو بت ہیں، دیکھیں میں آپ کو وقت بھی کم ہے، ذرا میں آپ کو مختصر طور پہ یہ بات بتاؤں کہ انسان کی منزل، ہماری منزل دنیا نہیں ہے، اللہ ہے۔ اللہ کے راستے میں جو چیز بھی رکاوٹ ہو وہ بت بن جاتی ہے۔ ہمارا بت، دنیا ہمارا بت ہے، اور اس دنیا کے مفاد دنیا کے سامنے ہم نے سر جھکایا ہوا ہے، اور پھر اپنی انا، میں، آپ کی میں آپ پر حاوی ہے۔ ساری زندگی آپ میں کے چکر میں گزار دیتے ہیں، میں میری، میں میری، میں میری، میری زندگی، میرا فائدہ، میں بس۔ دیکھ لیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ تو میں آپ پر حاوی ہے، اور مشرک جو ہے اپنی میں کے گرداب میں گرفتار ہوتا ہے، اور ظاہر کے لیے وہ زندگی گزارتا ہے، اس کا معبود اللہ نہیں ہوتا۔ مومن کا معبود، مقصود اور محبوب اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کے مومن اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلتا ہے۔ اللہ کا راستہ، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، کتاب اللہ ہے و سنتی، یہ مومنانہ رویہ ہے۔ اور میں دوبارہ آپ کو بات کہوں، ساری بات جو ہے وہ آپ کی سوچ کی ہے۔ سوچ، اگر آپ دیکھیں، مختصر بات ہے، دنیا اگر آپ یعنی دنیا کے بارے میں اگر آپ کی سوچ غالب ہو گئی تو پھر آپ دنیا ہی کے بارے میں سوچیں گے۔ یا میں اگر جملہ بدل دوں تو جملہ یہ ہے کہ اگر دنیا کا دھوکہ لگ گیا آپ کو، یعنی آپ نے اپنے ظاہر جو کچھ بھی آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے اس کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا، دراصل یہ تو امتحان ہے، لیکن آپ نے اس کو حقیقت سمجھ لیا، پھر آپ اس کو اہمیت بھی دیں گے، اور پھر آپ ظاہر کے لیے زندگی گزاریں گے۔ مومن کے ارد گرد جو بھی ہو رہا ہے تو وہ اس کے ظاہر کو نہیں دیکھتا، باطن کو دیکھتا ہے، پھر اللہ کے فیصلوں کو یہ تسلیم کر لیتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مرد کا جسم دیا ہے، عورت کا، تو آپ کہتے ہیں ہاں اللہ نے صحیح کیا ہے، مجھے عورت کا جسم دیا ہے، مرد کا جسم۔ پھر دیکھیں، دنیا منزل نہیں ہے۔ دنیا کی سوچ میں مشرک وقت گزارتا ہے، زندگی گزار دیتا ہے دنیا کی سوچ۔ مومن اللہ کی یاد اور آخرت کی سوچ میں زندگی گزارتا ہے، کہیں مجھ سے ایسا کام نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ میرا ناراض ہو جائے، اور مجھ سے ایسی غلطی ہو جائے، اور یا غلطی ہو کے میں اس پر نادم نہ ہوں، معافی نہ مانگوں، استغفار نہ کروں، رجوع نہ کروں، تو پھر تو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ اور شرک جو ہے وہ تو ناقابل معافی ہے۔ ابھی تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، ہر قدم سوچ سمجھ کر، زندگی کا ہر لمحہ اور سوچ سمجھ کے گزاریں۔ لیکن جو آخری بات ہے آج کے نشست کی وہ یہ ہے کہ آپ سچ پر یقین کر لیں، سچ کو تلاش کریں، نہیں معلوم تو کسی سچ کے جاننے والے سے پوچھیں،
فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ پر یقین کر لیں، اللہ کی ہدایت پر یقین کر لیں، رسول کی باتوں پر یقین کر لیں. مقامی حالات میں ایک جاننے والے سے پوچھیں، اہل ذکر. فاسألوا اہل الذکر، ذکر والوں جو اللہ کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں، ان سے آپ پوچھیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، زندگی آسان ہو جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.